بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصوی پروگرام طب اہل بیت علیہ السلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ اس میں جو ہے وہ طب اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح علامہ سید جعفر شاہ کاظمی صاحب موجود ہوتے ہیں، اور اس میں ہم لائیو کال نہیں لگاتے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ پرائیویسی کا خیال ہوتا ہے اور سوالات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو پورے ہفتے تھرو آؤٹ دا پروگرام جو ہے وہ اس کے اوپر ہمارا قبلہ کا ای میل ایڈریس چلتا ہے، اور اس ای میل پہ جو آپ کے سوالات آتے ہیں ان کو ہم پورے ہفتے کمپائل کر کے آپ کی خدمت میں اس کے جوابات دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ جو بھی نسخے ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں، آپ اپنی جی پی کے مشورے کے ساتھ ان کو کنسرن کر کے بغیر اس کو استعمال نہیں کریں گے، ان کے ساتھ مشورے سے اس کو ہم لائیں گے۔ تو پروگرام کا ناظرین باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ طب اہل بیت علیہ السلام پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ کی جانی پہچانی ارد عزیز شخصیت جناب علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب موجود ہیں۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین باقاعدہ پروگرام کا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ خوف جو اس وقت پھیلایا جا رہا ہے کورونا کو لے کے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری میڈیا کیمپین اس کے اوپر چل رہی ہے کہ باقاعدہ ایک پورے دن پوائنٹ اسکورنگ بتائی جاتی ہے، اس کے اوپر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال آگاہ رکھنا، آگاہی ایک الگ چیز ہے اور خوف دلانا ایک الگ چیز ہے۔ تو ہم آپ سے پہلا سوال یہ کریں گے کہ خوف اور بیماری کے اندر آپس کا کیا تعلق ہے، اور جو یہ خوف پھیلایا جا رہا ہے ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، کیسے اس سے نبرد کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا ماہرین ہیں، جو سائیکولوجسٹ سائیکٹرسٹ ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ خوف جو ہے بہت خطرناک چیز ہے، خصوصاً انسان کی امیونٹی کے لیے، یعنی قوت مدافعت کے لیے یہ خوف بہت خطرناک چیز ہے۔ یعنی یہ آپ لوگوں کی امیونٹی ختم کر رہے ہیں، قوت مدافعت ختم کر رہے ہیں، انہیں مریض کر رہے ہیں، ذہنی مریض کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، خود یورپ میں قانون ہے کہ آپ خونی مناظر زخمیوں کو نہ دکھائیں، خوفناک کسی کا سر پھٹا ہوا ہے تو جو لوگ کمزور دل ہیں وہ بیچارے سائیکولوجی مریض ہو سکتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اب یہ جو میڈیا دکھا رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں جو نفسیاتی مریض ہو چکے ہیں، وہ دن میں پتہ نہیں کہتے 1000 مرتبہ ہاتھ دھو رہے ہیں کہ کہاں یہاں سے کورونا نہ آ جائے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر رکھا ہے کہ جناب خود صاحب شوہر صاحب الگ کمرے میں ہیں، بیوی صاحبہ الگ ہیں، بچے الگ الگ کمرے میں ہیں۔ یعنی تقریباً یہ پاگل پنا ہے کہ 2 کروڑ وائرس ہمیشہ ہمارے چاروں طرف رہتے ہیں، مگر یہ میڈیا کا جو ہے نا ٹیررزم ہے، واقعی کھلا ٹیررزم ہے۔ آپ نے لوگوں نے خودکشیاں کر لی ہیں، جرمنی کا وزیر ایک پڑھا لکھا آدمی تھا، خودکشی کر لی، کیونکہ اس سے قوے واہمہ یعنی یہ جو ٹیمپٹیشن فیکلٹی ہے یہ آپ کو کل کر سکتی ہے، آپ کی خوشیوں کو، آپ کے سکون کو، آپ کی صحت کو، یہ بہت خطرناک ہے۔ تو یہ پھیلایا جا رہا ہے، لیکن ہم نے جو کریم اور حدیث نے، پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اہل بیت نے تعلیم دی ہے، کیا ہے؟ لا خوف علیہم، یعنی مومن کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ پاک کے سوا کسی کا خوف نہ ہو، کیونکہ ہماری توحید کمزور ہے نا، توحید کمزور ہے۔ قرآن کہہ رہے لا خوف علیہم، جتنا ایک کافر ڈر رہا ہے اتنا ہی ہم بھی کورونا سے ڈر رہے ہیں۔ پھر ایمان کہاں ہے، اسلام کہاں ہے؟ کیونکہ اسلام صرف لا الہ الا اللہ کہنے کا نام نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کو دل میں بٹھانے کا نام ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ دل میں کب بیٹھے گا؟ قرآن نے کہا لیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، لا الہ الا اللہ کا مزہ تمہیں تب ملے گا، لذت، سکون، پاور تب ملے گا جب اس آیت کو سمجھو کہ لیس بضارہم، دنیا کی کوئی چیز، کوئی کورونا، یہ 2 کروڑ کورونا، پوری دنیا بھی اگر مارنا آپ کو چاہے تو وہ آپ کو نہیں مار سکتی، نقصان نہیں دے سکتی جب کہ پروردگار کا اذن نہ ہو۔ فعالی کمزور ہے، لہذا ہم خود کو خود مار رہے ہیں، سیلف کلنگ تھاٹس سے کہتے ہیں۔ اور یہ کہاں سے بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے؟ یہ ٹیلی ویژن سے، سوشل میڈیا سے بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، یعنی یہ کھلا
میڈیا کا ٹیررزم ہے، بچے پاگل ہو چکے ہیں، لوگ دیوانے ہو چکے ہیں، لوگ سائیکولوجی مریض ہو چکے ہیں، اور اس میں اصل فائدہ کس کو مل رہا ہے؟ اس کو مل رہا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی ایک ویکسین اتنا بڑا تو کسی کا پروپیگنڈا آج تک نہیں، 3 ٹریلین تو مثلا آرام سے ایک ہی کمپنی اس ویکسین سے کمائے گی، اس قدر انہوں نے مارکیٹنگ کی ہے، مارکیٹنگ ہو رہی ہے، مگر لوگ دیوانے ہو رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لوگ پاگل ہو رہے ہیں، لوگ بھوکوں سے مر رہے ہیں، تو یہ واقعا بہت بڑا ٹیررزم ہے۔ جی حسن صحیح۔ اچھا قبلہ، بہت اچھا آپ نے خوبصورت اس کے تعلق کو جو ہے وہ بیان کیا۔ تو آگے بڑھیں گے اور اس میں مختلف جہتوں کے ساتھ ہم اس کے اوپر جو یہ وبائی مرض ہے اور جو اس کے اوپر ہے، ہم اس کو طب اہل بیت علیہ السلام کے روح سے دیکھیں گے، اس فکر سے اور اس نگاہ سے بھی دیکھیں گے کہ اس سے پہلے قبلہ دنیا میں جو ہے وہ ایسی وبائیں جو ہیں وہ آتی رہی ہیں، اور اگر یہ وبا خدا کی جانب سے ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، اور اگر یہ مین میڈ جیسے کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا روشن ڈال۔ بڑی بیماری تھی، اس کے نام سے اس میں 3 کروڑ لوگ مارے، 3 کروڑ بھی بہت مارتے ہیں اس وبا سے، اور اس پر جو ہے ہیلتھ وہی کر رہے ہیں چل اس سے لوگوں کے معنی میں جو کٹ بنی ہے بنانے والے نے خود بھی یہ کیری نے کہا ہے کہ اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، اور کسی نے 1% کہا ہے، کسی نے 3% کہا ہے، لوگوں نے جیسے ان کا جو تجربہ ہے ابھی انہوں نے کہا ہے کہ اس میں اتنی غلط ہوتی ہے، اس کے بعض ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس میں 50% بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے جو وائرس کو کئی مرتبہ یعنی کئی ملین ٹائم بڑا کر کے دکھایا تھا کہ وائرس نظر آئے، تو لہٰذا اس میں غلطیوں کے امکانات ہیں۔ خود بنانے والے نے بھی، جس نے نوبل پرائز لیا ہے، وہ بھی کیری بھی کہتا ہے اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، اور پھر وہ جو کٹ ہے جو WHO پوری دنیا کو دے رہی، اس کے پرچے پر لکھا ہوا ہے کہ ریسرچ پرپز کے لیے، ڈائگنوز کے لیے نہیں۔ تو ایک تو سب سے بڑی غلط بات یہ ہو رہی ہے کہ جو چیز ریسرچ پرپز کے لیے ہے اس کو جناب ایز اے ڈائگنوز استعمال کیا جا رہا ہے، اور فرض کریے اگر 100 میں سے 3 لوگ بھی اس نے غلط کر لیا تو اب 100 میں سے 3 تو 1000 میں جناب اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ بے گناہ مارے جائیں گے، اور ان کو بھی آپ نے بند کرنا ہے۔ اور اگر 50% والا جو بہت سے لوگ کہتے ہیں، خود وائٹ ہاؤس کے جو اندر ڈاکٹرز کی جو ہے کمیٹی، انہوں نے کہا 50% غلط ہے۔ اگر 50% ہے تو استغفر اللہ، پھر تو کتنے لوگ بے گناہ مارے جائیں گے، ان کو کورونا ہے ہی نہیں، اور ان کو کورونا ہے نہیں اور ہم جناب ان کو رہے، تو یہ بہت بڑی مشکل ہے اور اس کو حل کرنا چاہیے۔ اور WHO والے جو یہ کٹ دے رہے ہیں، خود ایک بہت بڑے جرنل میں، میڈیکل جرنل میں
یہ بات آئی ہے، کیونکہ اس پہ ہم ڈاکیومنٹری بھی بنا رہے ہیں، اگر بن گئی تو آپ کو بھیج دیں گے، اس میں سارے ریفرنسز ہیں۔ تو ایک بہت بڑے سائنٹیفک ہیلتھ جرنل میں تھا کہ ایک آدمی کا جو ہے پہلے ٹیسٹ لیا گیا ناک سے، کہ اس کے اندر پھر ناک سے جو ولادت نکلتی ہے، تو کہا کہ یہ نیگیٹو ہے۔ پھر اس کی جو ہے دوسرا جو سیلویا لکھا ہے وہ تھوک لی گئی، وہ منہ سے لیا گیا تو اس میں پازیٹیو ہو گیا۔ تو اب آپ اسے اندازہ لگائیے کہ یہ کٹ جو ہے قابل بھروسہ نہیں ہے کہ جناب ایک ناک سے نکالتے ہیں تو کہہ رہے نیگیٹو ہے، اس کو کرونا نہیں ہے، اسی آدمی کا ٹیسٹ جو منہ سے نکالتے ہیں تو کہتے پازیٹو ہے۔ تو لہٰذا اس وقت بھی وہی مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہے گناہ جو ہے وہ مر رہے ہیں اور بیماری مبتلا ہو رہے ہیں، اور پھر جو ان کا جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، کیونکہ ویکسین تو کوئی نہیں ہے، ڈرگ کوئی نہیں ہے، کیا دیتے ہیں؟ اینٹی بایوٹک دیتے ہیں، اینٹی HIV ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، اور ان دونوں سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی امیونٹی پاور بندے کی ختم ہو جاتی ہے، تو بندہ تو مر نہیں ہے۔ اسی لیے فرانس کے وزیر نے جو کہا ہے 100% صحیح کہا ہے کہ لوگ کرونا سے نہیں مر رہے ہیں، کرونا کے ٹریٹمنٹ سے اور خوف سے مر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے تو بہت بڑا میڈیا کا ٹیررزم پھیلا دیا ہے، سوشل میڈیا اور ٹی وی ہر جگہ پر یہ خبریں، اور پھر جو ٹریٹمنٹ آپ دے رہے ہیں، آپ کو پتا بھی ہے کہ 1918 میں 3 کروڑ لوگ اس لیے مرے تھے، ان کو یہ کوارنٹائن یہ بند کر رہے تھے، بند کر ان کو فضا میں رکھو، کھلی فضا میں رکھو، سورج کے دھوپ میں رکھو، اور ان کو یہ اینٹی بایوٹک نہ دو۔ الحمدللہ کہ ایران میں نہ پہلے یہ لاک اپ ہوا، اور الحمدللہ اب تو بالکل آزاد ہو گئے، اب تھوڑا سا احتیاط کرتے تھے، اور جو امکان ہے جو حرم وغیرہ میں بھی، کیونکہ کئی جاسوس امریکن لوگ آئے بھی تھے، ایک اٹالیا کا میں نے کہا ممکن تھا کہ یہ لوگ وائرس لے کر آئے تھے کہ یہ حرم میں بھی وائرس لگائیں تاکہ لوگوں کو زیادہ وائرس ہو، لوگ زیادہ مرے، لیکن الحمدللہ یہاں پر بالکل صورتحال بہترین ہے۔ پوری دنیا میں یہ لاک ڈاؤن ہوا، یہاں پر نہ کوئی لاک ڈاؤن ہوا، کنٹرول کر لیا۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر 3 سسٹم چل رہے تھے، بھی ہے اور یہ میڈیسن ایلوپیتھی بھی ہے، جس آدمی کو جو چوائس ہے جہاں چلا جائے۔ مگر یورپ میں تو آپ لوگوں کے پاس چوائس ہی نہیں ہے کہ آپ نے وہیں جانا ہے، تو اس وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے۔ صحیح۔ اچھا قبلہ، اس میں طبی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ اس وائرس کا موازنہ جو ہے وہ کس طرح سے کیا جائے، جو ہے وہ ایک طب کی اگر ہم نگاہ سے گفتگو کریں اور طب کی نگاہ سے اس پر دیکھیں کہ پریکاشن، اور اگر کوئی بیمار ہو جائے تو پھر اس میں طب اہل بیت کیا کہتی ہے؟ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ طب اہل بیت میں یا دیگر طب جو ہے ایلوپیتھی کے علاوہ طب سنتی ہے اور یونانی ہے، ان سب میں ایک جو اہم چیز ہے کہ امیونٹی پاور بڑھا دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اسی لیے بیماریوں پر جس کے امام سے کاظم علیہ السلام کے حضور میں خدمت میں بہت سارے حکیم پہنچے، اور ہر ایک جو ہے اپنی علمی صلاحیت بتا رہا تھا کہ اس بیماری کا یہ علاج ہے، اس بیماری کا یہ علاج، اس بیماری کا یہ علاج۔ تو امام پاک نے کہا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے ہو؟ ایسا کام کرو کہ اصل بندہ بیماری نہ ہو، یعنی ایسا کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ ڈسکس کر رہے ہیں اس بیماری کا علاج، تو پہلے اس پہ کیوں نہیں سوچتے ہیں پریکاشن پہ کہ کوئی بندہ بیماری نہ ہو؟ تو سب حیران ہو گئے کہ مولا کیا یہ بھی ممکن ہے؟ کہا کیوں نہیں ممکن ہے ایسے کہ بندہ کوئی بیمار بھی نہ ہو؟ کہا مولا وہ کیا ہے؟ تو امام نے اپنا نسخہ بتلایا، اور نسخہ بہت آسان ہے، ہم بتا بھی چکے ہیں کہ جناب وہ نسخہ جو ہے حلیلہ سیاہ ہے، اور اس کے بعد گڑ ہے اور سونف ہے، اس کو جو ہے برابر وزن میں کر کے ہر 10 دن اگر وبا آ جائے تو ہر دن 1 چمچہ کھا لے۔ سونف بھی میسر ہے۔ اب حلیلہ جو ہے 3 قسم کے، حلیلہ سیاہ بھی ہے، کابلی بھی ہے، زرد بھی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ہوتا ہے احتیاط ہو جائے کہ وہ حلیلہ کالا ہوتا ہے، قابلی الگ ہوتا ہے، زرد تو زرد ہی ہوتا ہے، قابلی حلیلے میں سیاہ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کسی ماہر سے ایک مرتبہ پوچھ لیں، یہاں اس پہ ہمارا پورے کورس بھی ہے، اس میں سارے ویڈیو بھی ہیں، تو آپ جو ہے 10 دن میں 1 مرتبہ کھا لیں۔ اب یہ وائرس آ جائے تو روزانہ کھا لیں۔ صحیح۔ تو الحمدللہ روزانہ اس وقت اتنا روزانہ کھانے سے کوئی اس میں نقصان نہیں ہے؟ نہ بس یہ تو فائدہ ہے۔ اگر آپ کہتے ہمیشہ جوان رہیں تو یہ بھی اہل بیت فرماتے ہیں کہ 2 حلیلے جو ہے نا پیس کے دونوں کھا لیں تو کبھی سر کے بال آپ کے سفید نہیں ہوں گے، جوانی نظر آئے گی۔ کتنی مقدار میں؟ فائدے کتنی مقدار میں؟ 3 ہے نا، قابلی سیاہ اور زرد۔ ہاں
اگر آپ جوان رہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے سر کے بال کبھی سفید نہ ہو، 2 حلیلہ ایک صبح ایک شام کھا لیں، اس کو پیس کے کھا لیں 2 حلیلے، تو آپ جوان رہیں گے۔ سونف بھی جو ہے وہ ہاضمے والی چیز ہے، اس میں گڑ جو ہے وہ 40 بیماریوں کا علاج ہے، بس اس میں کیمیکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہے الحمدللہ، اور پھر اگر یہ چیزیں دستیاب نہیں ہے تو وٹامن سی، یہ سارے دنیا اس کو مانتی ہے کہ 6 گرام وٹامن سی جو ہے نا اگر آپ کے باڈی میں ہے تو آپ کی امیونٹی پاور ماشاءاللہ بہت اچھے اسٹینڈرڈ پہ بہت پاور۔ اب 6 گرام وٹامن سی وہ بھی نیچرل، وہ بہت ہوتی ہے، یعنی اگر آپ کنو اگر لیں تو 30-40 کلو کنو ہو جاتے ہیں، کون کھائے گا؟ تو اس لیے جو ہم لوگ کہتے ہیں ٹوٹل جو ہے آپ جوس تھراپی پہ چلے جائیں۔ یہ جوس تھراپی نہ صرف کرونا کسی کو ہو جائے اس کا علاج ہے، کینسر کا علاج ہے، اور جناب جگر کی بیماریوں کا علاج ہے، کڈنی کا علاج، بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے جوس تھراپی، کیونکہ حدیث میں کہ فروٹ جو ہے اس میں شفا ہے۔ تو آپ نے کچھ نہیں کھانا ہے 3 دن، جو ہے آپ کا وزن اگر 60 کلو ہے تو 6 بڑے گلاس، جو بڑے گلاس ہیں وہ جوس کے، یہ سائٹرک فروٹ کے، کنو ہو گیا، مالٹا ہو گیا، یہ لے لیں، اور کھانے میں صرف ٹماٹر اور وہ تھوڑے سے آپ نے کیوکمبر ملا کے کھائیں 400 گرام کے قریب۔ دوسرے دن میں، تیسرے دن بخار ہوگا، وہ 3 دن میں بخار بھی اتر جائے گا، بخار اتارنے کا بھی بہترین نسخہ ہے، اسی طرح سے گڑ بھی۔ تو یہ بہترین چیزیں ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کیمیکل، آپ دیکھیں نا کیمیکل ہم لیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے، کیوں آپ ہر دوا جو کیمیکل کی اس کے پیچھے آپ دیکھیں کم سے کم 10 سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کیمیکل ابھی آپ کے جو جگر کا کام ہے نا، کوئی غلط چیز پیٹ میں آ جائے وہ اسے روکتا ہے۔ اب جب کیمیکل آپ لیتے ہیں، کوئی ڈرگ بھی لیتے ہیں تو وہ اسے روکتا ہے۔ اب یہ جو کیمیکل بنانے والے ماہرین ہیں وہ بھی اسے جانتے، وہ کیا کرتے یہی ہوتا ہے، تو آدھا وہ روک لیتا ہے، آدھا چلا جاتا ہے۔ اب اللہ نے جو ہے جگر کو بھی بڑی ہوشیاری دی ہے، جب وہ دیتا ہے تو یہ کراس ہو گیا تو وہ اپنے پاور کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پہلے آدمی جو 1 سال ایک اینٹی بایوٹک لے رہا تھا 200 پاور کی، اب وہ 200 پاور والی کام نہیں کرتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے 500 پاور والی کر لو۔ وجہ کیا ہے کہ جگر نے اپنا پاور بڑھا دیا ہے۔ اب جناب 500 پاور والی لے لی تو جگر بھی تھوڑے دنوں کے بعد سمجھ رہا ہے کہ یہ کراس کر رہا ہے، یہ غلط جا رہی ہے چیز، وہ اپنا پاور بڑھا دیتا ہے، نتیجے میں جگر آخر ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح ظاہر ہے کہ کتنی پاور بڑھائے گا؟ تو جگر جب ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے جگر کی بیماری آتی ہے، یعنی ہر دوا جو کیمیکل آپ کھا رہے ہیں کیمیکل، وہ جگر کو نقصان دے رہی ہے۔ صحیح۔ تو اسی طرح سے اگر وائرس آپ کو لگا ہے، کرونا کوئی بھی وائرس، آپ جائیں گے وہاں اور آپ کو اینٹی بایوٹک دیں گے، اینٹی HIV دیں گے، تو کیا ہوگا؟ تو آپ کے امیونٹی پاور، جگر سب تباہ ہو جائیں گے، اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ جلدی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ لیکن نیچرل علاج سے جو ہے بڑے آسانی سے 3 دن میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جی صحیح۔ اچھا تھوڑی سی قبلہ، تھوڑی سی اس پر سیاسی بھی منظر نامے پہ بات کر لیتے ہیں، اور جو ہے وہ اس کے اوپر تو ہماری گفتگو چلی رہی ہے، اس کے تھوڑے سے جو معاملات اور خراب ہو رہے ہیں، مثلا اگر ہم گلف کنٹریز کو دیکھیں جہاں پر جن کا انحصار، جن کی معیشت کا انحصار پورا تیل کی دولت کے اوپر تھا، پیٹرول کے بکنے پر تھا، پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے، پوری دنیا میں معیشت کا پہیہ جو ہے وہ پوری طرح سے جیم ہے، جہاز نہیں اڑ رہے ہیں، سارے گراؤنڈ کر دیے گئے ہیں، اکا دکا کہیں سے فلائٹ جو ہے وہ سننے میں آتا ہے، مگر یہ کہ عموماً پوری دنیا کا پہیہ اس وقت جام ہے، چھوٹے چھوٹی دکانیں گلیوں کے اندر تک جو ہے وہ اس کے اثرات منتقل ہو چکے ہیں، اور وہاں تک پہ جو ہے وہ ایک بھوک اور غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، بھوٹان میں، ان ملکوں میں تو آلریڈی سال کے 12 مہینے ہی بے روزگاری اور بھوک کا مسئلہ رہتا ہے، مگر جو لوگ روز کے کمانے والے تھے ان کی بھی جو ہے وہ بند کر کے، کیا اثرات تھرڈ ورلڈ کنٹریز پہ اور خصوصیت کے ساتھ گلف پہ مزید رونما ہونے والے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آج ہم جو ہے میڈیا کے غلام بن چکے ہیں، اکثر لوگ کہہ سکتے ہیں 70، 80، 90% بھی جو میڈیا میں بتاتا ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، شاید 1% لوگ ہیں جو تحقیق کرتے ہیں اور اصل چیز کو سمجھتے ہیں۔ اس وقت دیکھیے ساری دنیا جو ہے WHO جو ہے اس کے احکامات پہ عمل کری، اس وقت جو امام بنا ہوا ہے پوری دنیا کا
حتی اسلامی ملکوں کا WHO ورلڈ ہیلتھ، وہ کہتا ہے ابھی مساجد بند کر دو، مساجد بند ہو، امام برگاہ بند کر لو، نماز جمعہ بند کر لو، دعائے کمیل بند کر لو، عمرہ بند کر لو، وہ کہہ رہے ہیں حج بھی بند کر لو. مگر قبلہ دنیا جو ہے WHO کو امام مان رہی ہے. مگر قبلہ یہاں پر ایک چیز بھی ہے، یہاں پر ایک چیز ہے. دیکھیں اگر ہماری قوم ڈسپلنڈ ہو، سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھے، تمام چیزیں ہوں تو نماز بھی ہو سکے. مگر ہم اگر اپنی قوم کی طرف دیکھیں تو وہ سویلائزڈ نہیں ہے. وہاں پر جہاں پر لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے وہ سب ایک جگہ پر ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا کراچی کے اندر جمعے کے بعد پولیس کے ساتھ کیا سلوک ہوا، کس طرح سے حملہ کیا گیا، کس طرح. کوئی سوشل ڈسٹینس نہیں، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں یہ سوشل ڈسٹینس چیز کیا ہوتی ہے. تو اگر وہ مسجدیں بند نہ کریں تو کیا کریں؟ کیونکہ اس طرح سے تو مزید بیماری پھیلے گی. جی وہی میں بتا رہا ہوں کہ ہم جو ہے انہی کی ہدایات پہ چل رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے سوشل ڈسٹینس ہونا چاہیے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی نوٹس کو ہاتھ نہیں لگائیں، چمٹے سے لے لیں، ٹھیک ہے نا. جو بھی ہدایات مل رہی، پہلے تو اب دیکھیں WHO ہے کیا، اس کا ماضی دیکھیں، اس کا حال دیکھیں. کیا ہم اس کو امام بنائیں، اپنا لیڈر بنائیں؟ یہ 10 سال صرف پرانی بات ہے. اپریل 2009 میں یہ سوائن فلو، سور کھانے سے جو بہت بڑا فلو آیا تھا، H1N1 بھی ہے. اس وقت WHO نے دنیا کو بتایا تھا کہ 2 بلین لوگ جو ہے اس سے مریض ہوں گے. یعنی اب بتائیے دنیا کی آبادی 6 ہے تو 2 بلین لوگ مریض ہوں گے. اور اس میں جو WHO کی ہیڈ تھی مارگریٹ تھی، اور انہوں نے کہا کہ جو ویکسین کی کمپنیاں ہیں یہ 4.9 بلین ہر سال میں ویکسین بنائے، اور ویکسین بنانا بھی شروع ہو گئی. اور خود جو ہے امریکہ نے 160 ملین جو ہے یہ ویکسین بنائی، جن میں امریکہ کا خرچ جو ہے $7.5 بلین ہوا. اور اس میں دیکھیے WHO کے ساتھ دوسرے بھی ادارے اس خیانت میں شریک ہیں کہ CDC کیا ہے، سینٹرل آف ڈیزیز کنٹرول، یہ بھی امریکہ کا ادارہ ہے. اس نے بھی 100% وہی بات کی کہ کم سے کم 2 کروڑ لوگ مریں گے. بلکہ کیا 1918 عیسوی میں جو اسپینش فلو آیا تھا وائرس، اس سے بھی زیادہ یہ خطرناک ہے. اور 29 جولائی 2009 کو امریکی گورنمنٹ خود اوباما کی طرف سے جو سائنٹیفیکل اور ڈاکٹر کی ایجنسی تھی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ بہت خطرناک جو ہے وبا آنے والی ہے. اور ایک امریکہ کی اسٹیٹ میں تو قانون بن گیا کہ جو ویکسین نہیں لگائے گا اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا، جرمانہ لگا دیا جائے گا. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ سارا فراڈ تھا، یہ سارا دھوکہ تھا. امریکہ کی جو یہ پورے یورپ کی جو پارلیمنٹ اسمبلی کی کاؤنسل نے ریسرچ کی، اور 2010 میں یعنی 10 فروری 2010 میں انہوں نے رپورٹ دی کہ WHO دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، سب سے بڑا لائر ہے. وہ رپورٹ پڑی ہوئی ہے، آپ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، کئی سائٹوں پہ. سب سے بڑا جھوٹا فریڈ یہ ہے، اس نے $1 بلین کا نقصان دیا ہے لوگوں کو، صرف چند کمپنیوں کو فائدہ دینے کے لیے. یہ ان کمپنیوں کا ایجنٹ ہے، اور یہ سب سے بڑا اس نے دنیا میں بڑا فراڈ کیا ہے. اور یہ دیکھیے WHO کو پیسہ کون دیتا ہے. WHO کو جو ہے آپ جا کے سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، ان کا بجٹ جو دیکھ لیں 2017 میں 31 دسمبر میں رپورٹ ہے کہ ان کا بجٹ ہے $2 بلین، اور اس میں 474 ملین بل گیٹ صاحب دیتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ جا کے سرچ کر لیں، WHO کا جو ہیڈ ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے. کتنی بڑی یہ فراڈ ہے. WHO پوری دنیا کو میڈیکل کی باتیں بتا رہا ہے، اس کا ہیڈ جو اس نے اکنامکس میں PhD کیا ہے وہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہے. وہ ایتھوپیا میں منسٹر تھا، وہ بل گیٹ کا وہاں نوکر تھا. اس نے اٹھا کے اس کو جناب WHO کا ہیڈ بنا دیا. امریکہ اس کو $401 ملین دیتا ہے. گلیکسو والے اور جناب روچے، مارک، فائزر، بائر، یہ ساری کمپنیاں جو دوائیں بناتی ہیں، ویکسین بناتی ہیں، وہ ان کا فنڈ دیتے ہیں. یہ فنڈ اس کو کوئی اور نہیں دیتا ہے. تو بتائیے ہم کیسے اس پہ بھروسہ کریں جو 10 سال پہلے دنیا کا سب سے بڑا فراڈ یہ ہے.
سب سے بڑا دھوکے باز یہ رپورٹ آپ بی بی سی کی جا کے دیکھ لیں کہ بی بی سی نے بھی یہ 4 جنوری 2010 میں کہا، یہ بی ایم جی یہ بھی ایک بہت بڑی کمیٹی ہے، فراڈ دیکھتی ہے، بھی ڈاکٹرز وغیرہ ہیں، اس کی سائٹ بھی اس میں جا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی یہ بتایا کہ WHO نے دوا کی کمپنیوں کو فائدہ دینے کے لیے دنیا کو دھوکہ دیا ہے، اور اس نے آج تک نہیں بتایا۔ یہ سب لوگ پوچھ رہے تھے کہ وہ 16 لوگ جنہوں نے اناؤنس کیا کہ پوری دنیا میں وبا کا اعلان کریں، ان کے نام بتائیں۔ آج تک اس نے نام نہیں بتایا کیونکہ وہ لوگ وہی تھے جو ان کمپنیوں کے سائنٹسٹ تھے۔ اچھا اب آئیے کرونا میں جو اس نے اعلان کیا، یہ WHO نے کہ پوری دنیا میں وبا آئے گی، جنوری اعلان کیا، کیوں اعلان کیا؟ اب بتائیے کتنے لوگ چائنا کے باہر مریض ہوئے تھے؟ 150 کیس ہوئے تھے، صرف 150 لوگ۔ چائنا کو چھوڑ کر دنیا کی آبادی تقریباً 6 بلین 6 ارب ہے، ان میں سے 150 لوگ صرف مریض ہوئے، اور اس نے اعلان کر دیا، کیا اعلان کر دیا؟ کہ پوری دنیا میں وبا آ گئی، اور اس میں چائنا کا اربوں ڈالر کا اس نے نقصان کر دیا، جہاز بند ہو گئے، شپ بند ہو گئے۔ اب یہ خود ایک امریکہ کی چال تھی۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ سلسلہ ہمیں عوام کو نہیں پتا ہے۔ اب WHO اسلامی ملکوں میں یہ نبی بنا ہوا ہے، امام بنا ہوا ہے، اور جناب پھر اس نے جو ظلم کیا، ظلم یہ کیا جو اس وقت 2009 میں ویکسین جو استعمال ہوئی، کہا کہ پریگننٹ عورت بھی ویکسین لگائے، جس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں بچے مر گئے۔ اور یہ آپ سائٹ نوٹ کر لیں، یہ سائٹ آپ جا کے انٹر پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باتیں نہیں ہیں بلکہ ثبوت کے ساتھ، اور اس پہ ڈاکیومنٹ بھی ہم بنا رہے ہیں کہ یہ سائٹ ہے جناب www کے بعد HTTP کے بعد ہے vaccinereaction.org، یعنی ویکسین کے جتنے بھی ریئیکشنز ہوتے ہیں یہ سائٹ بتاتی ہے۔ تو اس نے جو یہ فلو بتایا کہ یہ فلو آنے والا سوائن فلو، اور پریگننٹ عورت بھی ویکسین لگائے، اس میں اب یہ رپورٹ دیکھتے ہیں کہ پریگننٹ عورتوں کی 500-600 تو ان کی امریکہ میں رپورٹ دی ہے، مگر دنیا میں ہزاروں بچے مر گئے اور ان کے بچے گر گئے اس ویکسین کی وجہ سے۔ اچھا اب جو ویکسین بنی ہے اس نے بنائی 2009 میں، فلو کی جو ویکسین ہے ان سب میں یہ 3-4 قسم کے فلو ہے، اس میں اس وقت جو فلو تھا سوائن ہے، اس وقت کورون فلو ہے۔ اس میں جو ویکسین کے آپ جا کے انگریڈینٹ دیکھیں، گوگل اسکالر میں دیکھیں، یا جو دنیا کی سب سے بڑی سائٹ ہے NCBI، اس میں جا کے دیکھیں، جو ریسرچ کی ہے PhD لوگ اس میں ریسرچ کرتے ہیں کہ 2009 میں جو کمپنی، یہ زائونسٹ کی کمپنی، یعنی یہ کنٹرول بائی زائونسٹ کمپنی۔ اور پھر تیسرا ادارہ جو ہے FDA، جو ان کو اپروو کرتا ہے، اور آپ جا کے دیکھیں کہ FDA کتنا رشوت لیتا ہے، ملینز ڈالر، جو ان کے ایڈوائزر ہیں ان کمپنیوں سے ملین ڈالرز لیتے ہیں، اور بہت ساری سائٹوں میں ان کا پودا پڑا ہے کہ یہ 3 شیطان ہیں جو پوری دنیا کو لوٹ رہے ہیں، یعنی یہ WHO، FDA اور CDC۔ آپ دیکھیے پھر ان کا جو مائی باپ ہے، ان کا جو بڑا باپ ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے اب دیکھیے یہ جو کورونا کے مرے تھے ہزاروں میں تھے، ورلڈ بینک نے اعلان کیا کہ میں $12 بلین دوں گا جس ملک میں کورونا آ گئے۔ اب پاکستان میں بھی کورونا آ گیا، بنگلہ دیش میں بھی آ گیا، انڈیا میں بھی آ گیا، وہ سب کی نظر تھی $12 بلین پہ۔ اب آپ نے دیکھا یہ 4 شیطان ملے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کو لوٹ رہے ہیں۔ تو ان کا لوگوں کو قبلہ، ان کو لوگوں کو ملکوں کو امداد دینے کے پیچھے پس پردہ مقاصد کیا ہیں، تھوڑا سا یہ بھی بات ہو جائے تو بات آپ کی واضح ہو جائے گی۔ بالکل جی، یہ پوائنٹ جو مجھے کلیئر کرنے تھے کہ بہت اہم ہے، لوگوں بیچاروں کو نہیں پتا۔ آج بھی ہم سلیوری میں مبتلا ہے۔ دیکھیے ایک میڈیکل سلیوری ہے، 3 سلیوری میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ مبتلا ہیں، بلکہ اب تو امریکہ یورپ کو بھی سلے بنانے کے چکر میں انہیں بھی سلے بنا رہا ہے، کیونکہ اتنی طاقت اس کے پاس آ گئی ہے، بزنس کے لحاظ سے، قومی ہر لحاظ سے۔ 3 سلیوری میں اس وقت غریب ملک، اسلامی ملک مبتلا ہے۔ ایک میڈیکل کی سلیوری ہے، ایک فائنانشلی سلیوری، ورلڈ بینک، MFI یہ ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں، اور تیسرا کلچرل جو ہے سلیوری ہے۔ اب آپ دیکھیے پہلے اگر برطانیہ، انڈیا، ہندوستان، پاکستان اگر حکومت کرتے تھے تو بتائیے سال میں کتنا ہمیں لوٹتے ہوں گے، کتنا پیسہ لے کر آئے ہوں گے وہاں سے، اگر وہاں پر انہیں حکومت کی
فرض کریے 1 ملین، تو اس وقت امریکہ اس سے 1000 گنا بلین ڈالر لوٹ کے ہلاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، کیلوسٹرول کی دوا، جو کیلوسٹرول کی دوا امریکہ بناتا ہے، اس کی یہ زائونسٹ کمپنیاں بناتی ہیں، اس کی آمدنی آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ ان کمپنیوں کی، جو دواؤں کی کمپنی زائونسٹ اکثر اس کے مالک ہیں، اسرائیلی اس کے مالک ہیں، تو اس کی کمپنی کی جو آمدنی ہے 75 بلین ڈالر ہے۔ 75 بلین ڈالر یہ امریکن کماتے ہیں صرف کیلوسٹرول کی دواؤں سے۔ اور کیلوسٹرول کی دوا کا سب سے زیادہ کھانے والے پرسنٹ انڈیا کے لوگ ہیں، غریب لوگ جو سڑکوں پہ سوتے ہیں۔ یعنی اس غریب ملک سے صرف ایک دوائی سے امریکہ 75 بلین کا اب 60% اٹھا لے، کتنے بلین ڈالر لوٹ رہا ہے۔ یعنی کولونیزم سے یہ بدتر کولونیزم ہے، اور ہم بڑی خوشی سے پیسے دے رہے ہیں۔ پہلے کم سے کم احساس ہوتا ہم آزاد نہیں ہے، اب ہم یہ ماڈرن سلیوری۔ اچھا بھائی چلو لوٹنے دو، لوٹتا صرف نہیں، یہ بہت اہم پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ اسی سائڈ پہ جو ویکسین کے ری ایکشن کے بارے میں ہے، انہوں نے جو ویکسین بنایا، اور اب بھی جو ویکسین بنانے والے بالکل وہی ہے۔ ویکسین کے فارمولا 4 جو ویکسین ہے فلو کے، اس کا فارمولا 1 ہے۔ اچھا یہ ویکسین جو ہے کس طرح سے بن رہا ہے، آپ حیران ہوں گے، کیونکہ زائونسٹ ہے، پیچھے زائونسٹ ہے، اور وہ اصل میں ٹارگٹ پہلے مسلمان ہے پھر دوسرے ملک ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ویکسین ہے uses dog kidney cell۔ اب یہ جو اس وقت ویکسین بنی تھی 2009 میں، لاکھوں مسلمانوں نے استعمال کی، ڈرایا گیا، کیا اس میں استعمال ہو رہا ہے؟ یوزز ڈاگ کڈنی سیلز، جس کو کہتے ہیں MDC کے شارٹ فارم ہے، کتے کے کڈنی کا، گردے کا سیل اس میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اب آپ کتا نجس عین ہے، حالانکہ کاؤ سے بھی نکال سکتے تھے، گائے کا، گوڑ کا مل سکتا، لیکن اصل میں انہوں نے پہلے مسلمانوں کو بند کرنا ہے۔ اب یہ ویکسین آنے والا ہے، یہ کیونکہ ویکسین جتنے بھی ویکسین ہے، یہ فلو کے، اس میں کتے کے کڈنی کے سیل کا، آپ جا کے گوگل میں جا کے سرچ کریں، یا اگر دنیا کی سب سے بڑی سائٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں NCBI میں جا کے سرچ کر لیں کہ جناب کتے کے کڈنی کے سیل سے یہ ویکسین بنا ہے، اور اب بھی بنے گا تو وہیں سے بنے گا، کیونکہ اصل میں مقصد ہے مسلمانوں کو حرام کھلانا۔ NCBI میں جا کے دیکھ لیں، یہ تاریخ جو ہے 26 مارچ 2013۔ اب یہاں بھی کیا، یہاں تھوڑا لفظ انہوں نے گھما دیا کہ کتا، ذرا لوگ پھر مسلمان سمجھ جائیں گے، اب تھوڑا وہ سائنٹیفیکل تھوڑا نام لکھا، کینائن کڈنی، لیکن وہی چیز ہے، آرٹیکل میں پڑھیں گے کتے کے کڈنی کا سیل سے ویکسین بنی ہے، MDC کے۔ اور 4 قسم کے انفلوئنزا ہیں، لوگ تو امریکہ شو ہے، وہاں تو آپ کے یورپ میں تو مفت میں ملتا ہے، تو جا کے شوق سے جا کے وہ کتے کا، انہیں پتہ ہی نہیں بیچاروں کا، یہ عام ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتا، یہ تو ریسرچ کرنے والوں کو پتا ہے۔ MDC کے، یہ پورا آرٹیکل پڑھے، MG دنیا کی، امریکہ کی گورنمنٹ کی سائٹ ہے، NCBI دنیا کی سب سے بڑی سائٹ ہے، ملینز آرٹیکلز ہے، اور یہ آرٹیکل کا میں نے نمبر بھی بتا دیا، تاریخ بتا دی۔ اب یہ کتے کے سیل کا، کڈنی کا، آخر اس سے ویکسین بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کو حرام کھلاؤ، حرام کھاؤ گے تو اللہ سے دور ہو جاؤ گے۔ اب مسجدیں بند کروا دی، جمعہ بند کروا دیا، اب پھر اس کے بعد اتنا مجبور کریں کہ وہ کتے کے سیل، اور اچھا اس کا جو پرزرویٹو ہے اسٹیبلائزر، وہ بھی جا کے دیکھ لیں، آپ گوگل میں سرچ کر لیں، خود گوگل میں دیکھ لیں کہ جو یہ 4 فلو ہے اور اس کا جو ویکسین ہے، اس کا پرزرویٹو کیا ہے، تو اسٹیبلائزر جو ہے وہ سور کی چربی سے ہے۔ یعنی ایک ہی ویکسین میں آپ سے بلین ڈالر بھی لیں گے، آپ کو کتے کا جگر یا اس کے کڈنی کا سیل بھی کھلائیں گے، اور آپ کو سور کی چربی بھی کھلائیں گے، تاکہ آپ کا دین، ایمان، غیرت ختم ہو جائے۔ اب دیکھیے آج ہم بدترین غلامی میں مبتلا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو جناب انہی کی باتوں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب بات نہیں مان رہے ہیں، دور دور کیوں نہیں کھڑے ہو رہے ہیں۔ ارے یہ سب فراڈ ہے، سب فراڈ ہے۔ ابھی میں آپ کو فراڈ ثابت کر کے دکھاتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ اٹلی میں موت ہوئی ہے۔ اب آپ جا کے یہ سائٹ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ اٹلی میں موت ہوئے ہیں۔ یہ اٹلی کی سائٹ پہ آپ جا کے دیکھ لیں کہ جناب وہاں کی حقیقت کیا، آپ سب جانتے ہیں کہ جناب اٹلی اور وہاں اسپین میں سب سے زیادہ کرپشن ہے، رشوت، اور یورپ میں اتنا نہیں جتنا ان ممالک، 2 ممالک میں۔ اب اس کا نیشنل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ آف اٹلی میں جا کے دیکھ لیں، اس کی سائٹ پر 11,500 لوگ مرے ہیں، ٹھیک ہے، 31 مارچ کی یہ رپورٹ ہے۔
11,500 لوگ اٹلی میں مرے. 48% جو لوگ مرے ہیں کورونا کے علاوہ ان کو 3 اور بیماریاں بھی تھی, اور 23.5% جو لوگ مرے ہیں ان کو ایک اور بیماری تھی, اور 26% جو لوگ مرے ہیں ان کو 2 اور بیماریاں تھی. صرف کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 1.2 ہے. اب دیکھیے میڈیا دنیا کو کیسے اندھا کر رہا ہے, کیونکہ اس میں سب کو شیئر ملے گا. بل گیٹ نے کہا کہ $3 ٹریلین کا بزنس ہوگا, کیونکہ اب اتنا مارکیٹنگ کیا گیا, اتنا مارکیٹنگ کیا کورونا کا, $3 ٹریلین کا یہ بزنس ہو گیا, اور ہر سال یہ کمائیں گے, اور جو ملکوں نے ان کی بات مانی ہے ان کو بھی اس کا حصہ ملے گا. اچھا اب اور یقین نہ آئے, آپ یہ سائٹ پہ چلے جائیے www.euromomo.eu, یعنی ہر سال جو یورپ میں جتنے لوگ مرتے ہیں ان کا ڈیٹا ہے. EUROMOMO.EU. آپ دیکھیے اس سال اور 4 سال پہلے جو لوگ مر رہے ہیں ان کا گراف بنا ہوا ہے کہ اس سے 2 سال پہلے اس سے زیادہ لوگ مرے تھے. کیسے دنیا کو الو بنا رہے ہیں, اور ہم مسلمان کیسے بن رہے ہیں, پیسے بھی دے رہے ہیں, اور پھر وہ کم بخت کیا کر رہے, ہمیں کتے کے کڈنی کا سیل کھلا رہے اور سور کی چربی کھلا رہے. اچھا قبلہ اس کے $3 اثرات کیا ہوں گے, یہ کتے کا جو سیل آپ بتا رہے ہیں اور یہ سور وور کی چربی, یہ جب جسم میں جائے گی تو بعض لوگ تو بڑی طہارت کا خیال رکھتے ہیں, ہر وقت نماز پڑھتے ہیں, وضو سے رہتے ہیں, اس کے کیا اثرات منتقل ہو سکتے ہیں؟ سب دیکھیے نا, حرام آپ غلطی سے بھی کھا لینا تو بھی اس کا اثر رہتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے زہر اگر آپ نے غلطی سے کھا لیا تو اس کا تو اثر رہے گا, یہ نہیں کہ اس کا اثر نہیں ہوگا, اور اس کے اثرات یہ ہوگا انسان بے دین ہو جائے گا. اب اجتماعی عبادتوں سے دیکھیے, امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 2 رکعت نماز تہجد کی ویلیو کیا ہے. فرمایا پوری دنیا کے اندر جتنا سونا, ڈائمنڈ, پیسہ وغیرہ ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے افضل ہے 2 رکعت نماز تہجد. ہاں جی, کیونکہ دنیا فانی ہے مگر جو نماز ہے وہ لا فانی ہے, وہ آخرت کی چیز ہے, اسے فنا نہیں ہے. اب دیکھیں ان ظالموں نے کتنا ظلم کیا ہے کہ عمرہ جو لاکھوں لوگ کرتے تھے اس سے کیا ان کی عظمت ہوتی, کیا ثواب, یا اعتکاف جو پوری دنیا میں ہوتا تھا وہ بند ہو گیا, اجتماعی جو نماز جمعہ ہوتی تھی اس کا ثواب بند تھا, لیکن 2 رکعت نماز کا ثواب یہ ہے کہ پوری دنیا میں سونا جو کچھ پیسہ اس سے افضل. امام فرماتے ہیں, نبی پاک فرماتے ہیں, قرآن کی آیت ہے, یہ دنیا فانی ہے, والعاقبۃ خیر وابقیٰ, آخرت کی چیز کو بقا ہے. تو اب 1 مہینے سے نماز جمعہ بند ہے, دعائے قنوت بند ہے, یہ کون ظالم ہے؟ یہ WHO ہے, FDA ہے, CDC, اور ان کا بڑا جو مائی باپ ہے وہ کون ہے, ورلڈ یہ بینک, یہ سارے ملے ہوئے پورے دنیا کو. اور دیکھیں ہمارے دوست آپ کے بریڈ فورڈ میں انگلینڈ میں PhD کر رہے تھے, ایک شخص نے PhD کی تھی ورلڈ بینک میں, جس کو بھی قرضہ دیا ہے وہ ملک اور ڈوبا ہے اور قرضے میں مبتلا ہوا ہے. 40 کنڈیشن رکھتے ہیں اور خطرناک کنڈیشن ہوتے ہیں. آپ نے شراب خانے بند نہیں کرنا ہے, زنا خانے بند نہیں کرنے, یہ بند نہیں کرنا, یہ بند نہیں کرنا, پردے پہ سختی نہیں کرنی, یہ ان کے شرائط ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس کے اثرات تو یقیناً ہوں گے. اور اس کے علاوہ اس میں اور چیز ایک پائی جاتی ہے, یہ ویکسین میں الومینیم سے ثابت ہوا ہے کہ بریسٹ کینسر ہوتا ہے. بریسٹ کینسر یعنی صرف ایک چیز نہیں ہے کہ حرام کھلاتے ہیں تو معنوی نقصان ہوگا, بلکہ آپ دیکھیں حاملہ ہزاروں لاکھوں عورتوں کے بچے گر گئے اس ویکسین کی وجہ سے, اور الومینیم کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں عورتیں بریسٹ کینسر میں مبتلا ہو گئی. یعنی دنیا کا سب سے بڑا قاتل, سب سے بڑا ڈاکو, سب سے بڑا فرادی آج مسلمان حکمرانوں کا امام بنا, بجائے کہ ہمارے حکمران کرپٹ ہیں. ہمارے مسلم حکمران جو $12 بلین سنا ان کے منہ میں پانی آ گیا. پہلے رپورٹ تھی 1000, اب بن گئی لاکھوں. زبردستی اپنی قوم کو ڈنڈے مار رہے ہیں, بند کر رہے ہیں, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, لوگوں خودکشیاں کر رہے ہیں, پاگل. مگر ان حکمرانوں کو نبی پاک نے کہا ملعون ملعون من ترس, جس کے اندر ہو پہ ریاستوں میں پریزیڈنٹ بنو وہ ملعون ہے, ملعون ہے, ملعون ہے. آج ان ملعونوں نے پورے ملک کو تباہ کر دیا, اور آج زائونسٹ نے اپنی پاور دکھا دی کہ دیکھو ہم نے مسلمانوں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ تم سائنس ٹیکنالوجی میں پیچھے ہو, ہمارے محتاج ہو,
आज इंटरनेट में हमारे मोहताज हो, विंडो में हमारे मोहताज हो, जनाब ये जो फेसबुक में हमारे मोहताज हो, तुम्हारे पास क्या है? दवाओं में हमारे मोहताज हो। आज पूरे दुनिया पे इसकी हुकूमत है, ज़ायोनिस्ट की हुकूमत है। इसकी वजह आप देखिए, ये जो कंपनियां हैं ज़ायोनिस्ट की, जिनकी आमदनी बिलियन ट्रिलियन डॉलर में है, ये जनाब खुद अमेरिका की इलेक्शन में कांग्रेस को भी खरीदते हैं। अब जाके देख लें कि ये जो कंपनी है, फार्मा कंपनी, बिग फार्मा कंपनी से इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स, ये जनाब आपके कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सेनेट को भी खरीदते हैं, एफडीए को भी खरीदते हैं, और डब्ल्यूएचओ यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। तो असल आज पूरी दुनिया ज़ायोनिस्ट की गुलाम। अब देखिए, आपकी इबादतें खत्म हो गई, आपके एक महीने का नुकसान, अगर ये पूरी दुनिया की जमीन सोना बन जाए, डायमंड बन जाए, और आप 1000 बिलियन मरतबा अल्लाह की राह में खर्च करें, ऐ मुसलमानों, उसका नुकसान पूरा नहीं हो सका। तो आप इंतकाम लें डब्ल्यूएचओ से, इन कंपनियों से इंतकाम कैसे लेंगे? इनका बायकॉट करें, और इसमें बायकॉट का आपका फायदा होगा, आपकी 10 साल उम्र बढ़ जाएगी, वहां भी अजर मिलेगा। क्योंकि एक भाई अमेरिका में रहता था, एक इंडिया में। इंडिया वाला भाई गरीब था, फकीर था, मगर अंग्रेजी दवाएं नहीं, नेचुरल दवाएं इस्तेमाल करता था, और वो भाई सारा मेडिसिन एलोपैथी पे चलता था। उसके 8-10 ऑपरेशन भी हुए, 10 साल पहले भी मर गया। इंडिया वाला खुश खुरा में फकीर है, 10 साल ज्यादा जिंदा रहा। 10 साल 20 साल ज्यादा जिंदा रहेंगे। अगर आपने बायकॉट नहीं किया तो कल खुदा को क्या जवाब देंगे कि आप कोरोना से डर गए? आप मुसलमान है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अरे कोरोना से डर गए, और आपने इमाम नबी अपना डब्ल्यूएचओ को बना लिया। जो बीबीसी की रिपोर्टिंग है, सबकी रिपोर्टिंग, सबसे बड़ा फराडी है, सबसे बड़ा झूठा है, हजारों नहीं लाखों इंसानों का कातिल है। ज्यादा मुसलमानों ने, अगर ये बेदार और गरीब ममालिक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी ये बिलियन डॉलर्स कमा रहे हैं। अब देखिए, एक अच्छा इन्हीं बीमारी, अब कैंसर होगा, एक आदमी जो कैंसर का मरीज होता है यूरोप में, उस पे $50,000 खर्च होता है, और मसलन उससे भी ये बिलियन डॉलर कमाते हैं। लिहाजा इनका हल यही है कि आप इनसे बायकॉट कर ले, तो आप इन बीमारियों से मगर क़िबला कितना बायकॉट करेंगे? अभी जो हम जिस सॉफ्टवेयर में बात कर रहे हैं, ये भी उन्हीं का है। तो ये कि काम ही नहीं किया ना हमारे लोगों ने, और उसके ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं दी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। क़िबला ये बताएं फिर, इसका जो कोरोना का है, आप कहते हैं कि खुली फिजा में रखें, इसका तिब्ब अहले बैत के हवाले से मैं सवाल कर लेता हूँ कि किसी की जो मंतिक है और किसी का जो तरीक़ेकार है, हम उसको जो है वो कभी भी उसको चैलेंज नहीं करेंगे। हम अपने तौर से बात कर रहे हैं। अगर हम तिब के ऊपर बात कर रहे हैं, तिब्ब अहले बैत पे, तो तिब्ब अहले बैत के हवाले से सिर्फ आपसे जानना चाहेंगे, ना कि हम किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करें। हरगिज़ किसी के इल्म को, किसी चीज़ को, किसी की प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। तो तिब्ब अहले बैत में कोरोना का इलाज आप क्या कहते हैं? बहुत सादा और जो आसान इलाज हो। देखिए, हमने क्रिटिसाइज नहीं किया, हमने उनके सबसे बड़ी साइड एनसीबीआई है, ये जो पीएचडी करते उन्हें पता, उनके रेफरेंस दिए हैं। ये सारी रिसर्च जो मैंने बताई, ये उनकी है। क्रिटिसाइज ये है कि हम बगैर दलील की बात करें। हमने जो भी हवाले दिए उसके हवाले भी ले लें। मसलन ये जो मैंने कैंसर का हवाला दिया, ये भी जो मजमून बना है, ये साइट पर मौजूद है, ये उन्हीं के डॉक्टर्स की रिसर्च है। 13 जुलाई 2013 को ये मजमून छपा है, और आप ये साइट ये कहा है, जर्नल ऑफ इनऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, यहाँ तिब की बात नहीं कर रहा हूँ। उनकी किताबों से साबित कर रहा हूँ कि ये बीमारी फैला रहे हैं, बीमारी को खत्म नहीं कर रहे हैं। तो ये क्रिटिसाइज नहीं है। क्रिटिसाइज के बारे में दलील की मैं बात करूं, ये वो खुद कह रहे हैं कि ये बीमारी का सबब है, यानी ये वैक्सीन के, वो लोग खुद जो है डॉक्टर हैं, खुद ये जो पीएचडी है, खुद एमडी है, वो कह रहे हैं कि जो वैक्सीन ये, अच्छा वो खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरह हर कौम में अच्छे लोग होते हैं। तकरीबन 100 के करीब डॉक्टर हैं, 100 के करीब। इंशाल्लाह एक प्रोग्राम हम करेंगे, जिन्होंने कहा कि इस सेंचुरी का सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा फ्रॉड है मेडिकल साइंस का, उसमें 100 लोगों ने साइन किया। मैं अगले प्रोग्राम में अगर आपने चाहा तो वो सारा रेफरेंस भी दूंगा। 100 मेडिकल और बड़े बड़े डॉक्टर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है माइक्रोबायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, वो कहते हैं इस सदी का सबसे बड़ा फ्रॉड क्या है? कोलेस्ट्रॉल को बीमारी साबित किया है। ये कोलेस्ट्रॉल असल बीमारी नहीं है। और इसने कहा कि पहले जब उन्होंने कहा 50 में और 60 में, इस वक्त कहा कि भाई कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होना चाहिए, उन्होंने कहा कोलेस्ट्रॉल का लेवल होना चाहिए 350।
اب جب 350 کہا تو جو لوگ مریض کتنے ہو گئے؟ 10% لوگ مریض ہو گئے. پھر انہوں نے کہا نہیں بزنس اور کرنا ہے کہ 100 ڈاکٹر جو ہے خود میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں نہ کہ طب اہل بیت کے. پھر انہوں نے کہا نہیں اب جو اس کا اسٹینڈرڈ 300 ہونا چاہیے. تب 300 تو 20% دنیا کے لوگ مریض ہو گئے. پھر انہوں نے کہا نہیں یہ 300 میں بھی بزنس ہمارا کم ہو رہا ہے, کتنا ہونا چاہیے؟ کہا اس کا 250 ہونا چاہیے. جب 250 کہا تو 40% لوگ بیمار ہو گئے. پھر کہا کہ نہیں اس کو 200 ہونا چاہیے, اس کا لیول جو کولیسٹرول کا 200 لیول ہونا چاہیے. اور پھر آخر کا 180. تو جناب کے 40 سال کے بعد تو آپ نے کولیسٹرول لینا ہی لینا ہے. اب کولیسٹرول لینے کی وجہ سے کتنی بیماریوں میں انسان مبتلا, ایک نامرد ہو جاتا ہے, اسے اولاد نہیں ہوتی, اور اس کے بعد اسے کینسر تو حتمی ہونا ہے اور اسے شوگر بھی حتمی ہونا ہے. پورا ایک پروگرام ہم کریں گے. اور یہ 100 ڈاکٹر میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں, طب اہل بیت کے ڈاکٹر نہیں ہے. لہٰذا یہ ریسرچ میں ان کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں میڈیکل کی, کہ میں خود بھی فارماکولوجی میں نے پڑھی, میں بھی خود سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, کہ جناب 100 ڈاکٹر کہہ رہے مگر ان کی کوئی بات نہیں سنتا ہے کہ ٹریلین کا بزنس ہے. یہ اتنا بڑا مافیا ہے کہ جو بیچارے ہمارے ایم ڈی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ اب آپ دیکھیے جو کورس آپ 100 سال پہلے کی تاریخ دیکھیں, یہ جو کورس بنایا ہے کنہوں نے بنایا ہے؟ یہ ان کمپنیوں نے بنایا ہے. یہ راک فیلر پہلے سب سے بڑے انویسٹر تھے, یہ بلین ٹریلین ڈالر کے مالک ہے. انہوں نے کورس بنایا. کورس کون بنا رہا ہے؟ میڈیکل ایلوپیتھی کا یہ بزنس مین بنا رہے ہیں. اور ڈاکٹر بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر تو اپنے پیشنٹ میں مشغول ہے. صرف ان لوگوں کو پتا ہے جو ریسرچ کرتے ہیں, ان بڑے بڑے سیمینار میں جاتے ہیں. نہیں تو سیمینار کو فنڈ کون دے رہے ہیں؟ پوری بات سن لیجیے. پھر سیمینار کو فنڈ کون کرتے ہیں؟ یہ بڑی کمپنیاں کرتی ہیں. اچھا جو پی ایچ ڈی کون کراتے ہیں؟ وہ یہی کمپنیاں کرتی ہیں. اتنا بڑا مافیا ہے دنیا میں, اتنا بڑا مافیا ہے. اور پھر ورلڈ بینک ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. یہ زائونسٹ کا مافیا ہے. اس کو توڑنا ایک بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا ٹائم لگے گا, کیونکہ لوگ تو اس پر بلیو کرتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو دوائی کھا رہے ہیں یہ سور کی چربی ہے, یہ کتے کے جگر کا سیل, تو کڈنی کا سیل کھلا رہے. عام لوگ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں, عام ڈاکٹر بیچارے کو بھی نہیں پتا ہے. اور اسی دوا سے مثلا یہ جو دوا آپ نے کہا کہ یہ اینٹی جو ہے کولیسٹرول دوا ہے, اس سے کتنی بیماریاں ہیں جو خود 100 ڈاکٹر نے, کہ دنیا کے سب سے بڑا فراڈ, سب سے بڑا دھوکہ یہ میڈیکل سائنس کا. جی ہاں اور پھر اللہ شافی کہہ کے کھا رہے ہیں. بات تو یہ آگے پڑھتے ہیں. بہرحال کہ اس میں علاج کے اوپر بات ہوئی, ان تمام چیزوں کے اوپر بات ہوئی جو پس پردہ اس کے حقائق ہیں. آپ نے ہمیشہ کی طرح ان تمام چیزوں کے اوپر اپنا نظریہ پیش کیا. اور اس میں تھوڑا سا قبلہ اسپرچول جو ہے وہ چیزوں کا بھی سہارا لینا چاہیے, کیونکہ ہم اس وقت 2 حصوں میں باقاعدہ تقسیم نظر آ رہے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو صرف بار بار جو ہے وہ صرف احتیاط کے عمل کر رہے ہیں. احتیاط پہ بھی عمل کرنا ہے, اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا ہے, آپ نے جو ہے وہ تمام احتیاط کا جو کہا جا رہا ہے جو ان کے اوپر احتیاط کریں. میں احتیاطوں کا مخالف نہیں ہوں, مگر یہ کہ 2 گروہوں کے اندر ہیں. ایک گروہ ہے جو صرف دعائیں پڑھے چلا جا رہا ہے, دوسرا صرف جو ہے احتیاط کیا جا رہا ہے. بیلنس کیا ہونا چاہیے کہ احتیاط بھی کریں اور ان وظائف کی طرف, دعاؤں کی طرف جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے ان کو بھی اپنی زندگی میں شامل رکھیں, تاکہ ایک رابطہ خدا کے ساتھ آپ کا ہمیشہ رہے. وہ ڈوری چاہے باریکی کیوں نہ ہو جائے, ٹوٹنی نہیں چاہیے. تو قبلہ اب ہم بالکل جو ہے وہ آخری لحظات میں جا رہے ہیں, ہمارے پاس 15 منٹ اور ہیں. تو میں چاہوں گا کہ قبلہ تھوڑا سا ان وظائف کی طرف, ان اسپرچول معاملات کی طرف بھی نگاہ کر لی جائے, جس سے کہ اس سے بھی تو امیونٹی بڑھتی ہے, اس سے بھی تو انسان کا قلب مطمئن ہوتا ہے, اس سے بھی تو انسان کا جو ہے وہ ہوش جو ہے وہ ٹھکانے آتے ہیں. تو وہ چیزیں کیا ہیں, ذرا اس کی طرف بھی قبلہ ہمیں ہماری جو ہے وہ رہنمائی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اسپریچولی روحانی علاج بھی موجود ہے, مگر اس میں ہر انسان وہ کام نہیں کر سکتا ہے. اس سٹیج پر پہنچنا بہت مشکل ہے. ایسے اولیاء خدا گزرے ہیں, آج بھی موجود ہیں, کہ جیسے آیت اللہ نخود کی, جن سے فیض اور ان سے علم اور ان سے وظیفہ امام خمینی نے بھی دیا تھا. امام خمینی کے بیٹے کہہ رہے تھے حرم میں تھے امام رضا کے, اور آیت اللہ نخود کی یعنی اسی زمانے کی ہستی ہیں, بیٹھے ہوئے تھے. امام خمینی نے کہا کہ ولی خدا ہے, چلو ان سے کوئی وظیفہ لیں. وہ اتنی بڑی ہستی تھی کہ وہ جناب روحانی علاج کرتے تھے. روحانی طاقت اتنی تھی کہ لوگ آتے تھے, ہزاروں لوگ. نخود کی وہ چنے کی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا, وہ چنے پڑے رہتے تھے. ہماری اماں بیمار ہے اور جناب وہ تہران میں ہے, آپ چنا کھا لو آپ کی اماں ٹھیک ہو جائے گی. اچھا, فون کرتے تھے اماں ٹھیک ہوگی.
डिस्टेंस हीलिंग भी करते थे ना, थोड़ा सा उस पर भी थोड़ी सी बात कीजिए। डिस्टेंस हीलिंग के लिए अमेरिका में तजुर्बा हुआ कि कुछ मरीज थे, उनके लिए सदका दिया गया, गरीबों का तो खाना खिलाया गया। गरीब मुल्कों में 40 थे, 40 मरने वाले थे, 20 के लिए खाना दिया कि वो नहीं मरे, 10 साल और जिंदा रहे। अब ये कहते हैं डिस्टेंस हीलिंग वर्क करती है, मगर हमें नहीं पता। आयतुल नुखुदगी में ये ताकत थी। मसलन एक बच्चा था, बीमार था, वो अभी भी जिंदा है, तो बहुत बीमार था, बुखार नहीं उतर रहा था। बुखार इंसान का खून जला देता है। तो मदरसे के प्रिंसिपल ने कहा आयतुल नुखुदगी आए हैं, वो दुआ उनसे लेते। उन्होंने बच्चे के सर पे हाथ रख के पता नहीं कौन सी सूरह पढ़ा, कौन सी आयत पढ़ी, कौन सी दुआ पढ़ी। उसके बाद बच्चे से कहा कि बेटा अब जिंदगी भर बुखार तुम्हारे पास नहीं आएगा। वो बच्चा तो बड़ा हो गया, कहता 40 साल गुजर गए, मुझे कभी बुखार नहीं आया। अब देखिए ये ताकत हर इंसान को नहीं मिल सकती। इसके लिए बड़ी रियाजतें, बड़ी मेहनतें, बड़ी जहमतें हर आदमी चाहे। 1% लोग भी दुनिया में ऐसे नहीं होंगे कि इस मकाम पर पहुंच सके, क्योंकि ये वो मकाम है कि हमेशा ये लोग खुद को खुदा के हुजूर में समझते हैं, अपनी अनानियत, अपनी हस्ती मस्ती सब कुछ मिटा चुके हैं। यानी वाकई बहुत बुलंद मकाम है। अंबिया औलिया के बाद वो कहते हैं हर लहज़ई के गाफिल शुदी काफिर शुदी, इनका जो मकाम हमसे बहुत बुलंद है। वो कहते हैं एक लम्हे के लिए अगर हम जिक्र खुदा से गाफिल हो गए तो हम उस वक्त खुद को काफिर समझते हैं। हम तौबा करते हैं, एक लम्हे, हम पूरा दिन या पूरे महीने साल अल्लाह से गाफिल रहते हैं। जब बीमार कोरोना ही लगती है तो फिर हम अल्लाह अल्लाह करते हैं। तो हमारा मकाम उस पर नहीं है। रूहानी इलाज है मगर अहल बैत के लिए है, रूहानी इलाज है मगर औलिया खुदा के लिए। लेकिन हम लोगों के लिए अहल बैत ने बतलाया है। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने आपके जरिए से वैसे सोशल मीडिया पे हमने बताया कि इसके देखिए 3 चीजों का एहतियात कर लें। और जो अस्पताल में, कोरोना के अस्पतालों में लोग काम कर रहे हैं, आप इंग्लैंड में भी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा इसको कोई जाने के घबराने की बात नहीं है। आप रोजाना इमाम मूसा काज़िम की दवा लें और रोजाना इमाम रजा अलैहिस्सलाम की दवा जाम इमाम रजा भी लें और काशम भी लें जब तक ये कोरोना, क्योंकि आप अस्पतालों में काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कोई मुश्किल नहीं। और ये जो कलौंजी का तेल है ये हाथों में भी लगा दें, नाक में भी लगा दें, होंठ में, कानों में, फिर कोरोना तेल इस तेल से मर जाता है। तो वाकई अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग ठीक है। और रोजाना कम से कम 2 ऑरेंज जरूर खाएं, और ज्यादा खाएं तो अच्छा, लेकिन कम से कम 2 ऑरेंज आप जरूर लें। और जो है सियादाना या कलौंजी जो है वो 21 दाने शहद के साथ। और इसी तरह से वो चीजें जो इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, लहसुन और अदरक जो है ये इसका इस्तेमाल ज्यादा करें और गोश्त का इस्तेमाल कम करें और चीजें ज्यादा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे लोग महफूज हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहल बैत क्या सब कुछ है। मगर जो रूहानी बात की कि उसके लिए बहुत मेहनत, बहुत जहमत की जरूरत है। रूहानी इलाज भी मौजूद है, वो भी हम बताते हैं कि भाई रूहानी इलाज में यही है कि जिसमें बहुत सारे लोगों को शिफा मिली है। कैंसर के मरीज ठीक हुए हैं, लाइलाज बीमारियों के, बार बार हम उसका बताते हैं और लोग बताते भी हैं कि मौलाना इस नुस्खे से, मतलब एक बच्चे की आंखें खत्म हो चुकी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे को आंखें मिल गई। डॉक्टरों ने इसको आंखें रोशनी खत्म है, कभी बच्चा देख नहीं सकता। सऊदी अरब से फोन किया था कि हमारे दोस्त हैं शहबाज, अभी आजकल कुवैत में है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चा को वही यही माल जो मैं बताने वाला हूँ उनको बताया टेलीफोन पे और अल्लाह ने रोशनी दे दी। 40 दिन का अमल है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बच्चे ने वो यूनिवर्सिटी का मास्टर भी कर लिया है। बच्चा सेहत सलामती है के साथ है। वो अमल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बतलाया हर बीमारी का इलाज, कुरान में हर बीमारी का इलाज है, मगर शर्त है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। अगर आप कुरान से शिफा लेना चाहते हैं तो अपने जाहिर को भी पाक करना है और अपने बातिन को भी पाक करना, यानी जबान, हाथ, कान, पांव, ये जितने 7 अज़ा हैं, शिकम, आयदा, निगाह, ये 7 अज़ा गुनाह से पाक रहे और आपकी ग़िज़ा भी वो पाक होनी चाहिए, ठीक है। और बुग़्ज़ कीना किसी से ना होना चाहिए। सबको माफ करके फिर अमल करके देखें, यकीनन कोई बीमारी नहीं है। कैंसर के हजारों लोग इससे शिफा पा सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पा चुके हैं। वो क्या है, इस नमाज फजर पढ़ें, उसके बाद 100 मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद पे सलवात पढ़ें, किबला रुख हो जाए। थक जाए तो उठ भी सकते हैं, कोशिश करें किबले की तरफ रुख रहे। और उसके बाद 70 मरतबा सूरह अल-हम्द की तिलावत करें और 70 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की और 70 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास और 70 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। अब कुल या अय्युहल काफिरून ऑप्शन है, अगर आप टाइम है तो पढ़ लें, न पढ़े तब भी इंशाअल्लाह। अगर आपको या अय्युहल काफिरून नहीं भी पढ़ा तब भी आपको शिफा मिलेगी, मगर 70 मरतबा आयतुल कुर्सी को जरूर पढ़ना है। फिर आखिर में 100 मरतबा सलवात पढ़ना है और पानी पे दम करना है। अब पानी जमजम का मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अब वरना अगर जमजम का नहीं है तो भी किसी और चीज पर दम करके आप कर लें। तो इंशाअल्लाह ये ऐसा अमल है, ऐसा आजमाया हुआ अमल है। तकरीबन
یہ بتائے ہوئے ہم کو بھی 12 سال ہو گئے اور بہت سارے لوگوں نے کینسر کے 40 سے زیادہ مریض سے شفا پائے ہیں، وہ بھی ڈاکٹرز کو میں نے دیا۔ ڈاکٹر سمد بابو ظبی میں ہوتے تھے، آج کل کوئٹہ میں۔ تو یہ عمل زبردست ہے۔ اسی طرح سے دوسرا عمل ہے خاک شفا، جس کے دل میں مولا حسین کی محبت ہے، یقیناً خاک شفا سے اسے شفا ملے گی۔ ڈاکٹر دنیا کے سارے جواب دے دیں، یقیناً شفا ملے گی، یقیناً شفا ملے گی۔ اور جناب یہ بھی ایک مومن ہمارے مومن تھے، انگلینڈ ہی میں مومن تھے، جس کے ہارٹ بالکل ختم ہو چکا تھا اور لوگوں نے ڈاکٹر نے کہا ٹرانسپلانٹ ہوگا۔ وہ بہت مخلص مومن تھے۔ تو کچھ لوگ گئے تھے کربلا زیارت کے لیے، تو کوئی خادم آیا کہ بھائی یہ نام کا مومن آپ انگلینڈ میں رہتا ہے، کہاں جی؟ کہ یہ خاک جو ہے اصل خاک ہے نا کربلا کے مولا حسین کی قبر تھی۔ خاک تو آپ کو ہر جگہ سے مل جاتی ہے، مگر جو شفا دے گی وہ خاک ہے جو مولا کی قبر سے ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ رود عاشور عصر کے وقت وہ سرخ ہو جاتی ہے، خون کی طرح ہو جاتی ہے، اور یہ آپ کو $1,000,000 میں بھی ملے تب بھی سستی، تب بھی بہت سستی ہے۔ الحمدللہ یہ ایک مومن نے دیا ہے۔ یہ بھی شہید قاسم سلیمانی کی مجلس ہم پڑھنے گئے تھے۔ دیکھیے یہ بھی ولی خدا تھا کہ جس کے جنازے میں 2 کروڑ لوگ آئے تھے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ دلوں میں محبت ڈالنے والا خدا ہوتا ہے۔ ہاں جی، کہ جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں وہ اس لیے رکھتے ہیں، خدا محبت ڈالتا ہے نا۔ تو یہ قاسم سلیمانی کو لوگ جانتے نہیں تھے، جو ان کا شہادت سنا لوگ روتے تھے۔ تو ہم ان کی مجلس پڑھنے مشہد میں گئے، تو جناب اس کے صدقے میں، اسی شہید کے صدقے میں ایک مومن نے مولا حسین کے خاص قبر کی، اس نے ویڈیو بھی دکھایا کہ میں خود قبر تک گیا تھا اور وہاں سے خاک لے آیا ہوں۔ الحمدللہ یہ خاک ہمارے پاس ہے، مگر یہ جو اس کے بہت شرائط، بہت چھوٹا سا دانہ دینا پڑتا ہے۔ اگر کسی کو چاہیے لا علاج مریض ہے، انشاءاللہ ہم دیں گے، یہی شرائط ڈالنا پڑے گا 40 دن، آپ گناہوں سے پاک ہوں، آپ کی غذا طیب بھی ہو۔ طیب غذا ہے جب پکاتے وضو سے پکائیں اور اللہ کا ذکر ہو، تو پھر آپ کو یہ ہم دیں گے۔ یہ ہر بیماری کا نسخہ ہے، کیونکہ ایک چھوٹا سا ذرا، الحمدللہ اس بیچارے نے بہت لطف کیا، بہت کرم کیا، اور بہت ساری، شاید 1,00,000 مریضوں کے لیے بھی کافی ہو، اتنی انہوں نے خاک ہمیں دی ہے۔ تو انشاءاللہ پوری دنیا میں جہاں بھی کسی کو بیماری ہو تو خاک کی شفا کا عمل 40 دن خود کو پاک رکھیں، گالی سے، گلوچ سے، غیبت سے۔ سب سے زیادہ گناہ تو زبان سے انسان کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ زیارت عاشورہ پڑھیں اور دعائے الکما کے ساتھ 2 رکعت نماز بھی پڑھیں زیارت کی۔ اس کے بعد یہ چھوٹا سا دانہ، بالکل چھوٹا سا، پانی میں ڈال کے آپ پئیں، الحمدللہ آپ کو شفا ملے گی۔ یہ روحانی معنوی علاج بھی ہے۔ اور میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ جب کربلا میں وبا آئی تھی تو ایک گھر میں سب لوگ صحت مند تھے، ہر گھر سے جنازہ نکلا تھا، تو سارے لوگوں نے کہا آپ کے پاس کون سا ویکسین ہے؟ ویکسین ہمارے پاس امام حسین کی زیارت ہے۔ ہم صبح کا آغاز زیارت عاشورہ سے کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہے، لہٰذا آپ یہی کریں کہ صبح کا آغاز کریں، تو انشاءاللہ آپ ہر بیماری سے، مصیبت سے محفوظ رہیں گے اور اپنا ایمان مضبوط کریں۔ یہ جھوٹے پروپیگنڈاؤں پہ نہ آئے۔ پورے دنیا کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ بھائی وہاں پہ ایران کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی لاشیں اٹھا رہے ہیں، کوئی دفنانے والا نہیں ہے۔ سارے جھوٹ ہے، سارے جھوٹ ہے۔ وہ نام کیا جا رہا ہے ان کے، جب قبرستان کے جو انچارج سے پوچھا گیا کیا کورونا سے پہلے جتنے لوگ مرتے تھے روزانہ 25 لوگوں کا ہے، وہ ظاہر ہے کہ 2-3 ملین کا شہر ہے، اب بھی وہ 25 لوگ مر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا قبلہ، اب ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا منٹ ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ کی پرسوز اور پردرد آواز میں ایک دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کریں۔ یا تو برطرف کرنے کے لیے پروردگار چاہتے ہیں دعا ذکر بہت اچھا کام کرنے کے لیے، ایمان کو بڑھانے کے لیے، محبت کو بڑھانے کے لیے، اور آپ کو ٹینشن ختم کرنے کے لیے، اسٹریس میں، ٹینشن میں جو لوگ مبتلا ہیں خصوصاً مریض، یہ ذکر بہت اچھا ہے۔ جل اللہ، میرا رب میرے لیے کافی ہے، میرا رب میرا شافی ہے، میرا رب میرا کافی ہے۔ حسبی جل اللہ
نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، حسبی ربی جل اللہ، نور محمد صلی اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، میرے دل خدا کے سوا کسی اور کا خوف نہیں، سبحان اللہ، میرے دل میں خدا کے سوا کسی اور کی محبت نہیں، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا معشوق الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، میرا محبوب خدا کے سوا کوئی نہیں۔ اگر محبت کریں تو خدا کی وجہ سے، اگر نفرت کریں تو خدا کی وجہ سے، میرا معشوق خدا کے سوا کوئی نہیں۔ کہ کرونا نے یہ بھی بتا دیا کہ وفادار کون ہے اور سچی محبت کرنے والا کون ہے۔ کتنے لوگوں کو کرونا لگ گیا، ان کی بیویاں انہیں چھوڑ کے چلی گئیں، ان کے بچے انہیں چھوڑ کے چلے گئے، حالانکہ کرونا کا صرف شک تھا، وہ ڈائگنوز والے نے غلط کیا تھا، لیکن ان لوگوں کو بھی پتہ چلا گیا کہ یہ بیویاں با وفا نہیں تھی، یہ بچے بھی با وفا نہیں تھے۔ ہاں جی، باپ کو اکیلا چھوڑ دیا اور باپ کو بند کر دیا اور اس کے کمرے میں کوئی نہیں آ رہا ہے، باور نہیں لے رہا۔ یہ واقعاً انسان کو پتہ چلتا ہے مصیبت میں کہ وفادار کون ہے۔ تبھی اہل بیت کہتے ہیں کہ تو بے وفاؤں سے محبت کر رہا ہے وہ نادان انسان، وفا سب سے زیادہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ محبت کر تو اللہ سے کر، اور اللہ کے بعد اگر محبت کر تو محمد و آل محمد سے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ نہایت مشکور ہیں، نہایت ممنون ہیں، آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا اور جو پس پردہ حقائق ہیں اور وہ بھی بیان فرمائے، اور جو عالمی وبا ہے جس کو پینڈیمک قرار دیا گیا ہے، جو پوری عالمی وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے، اس میں کس طرح سے ہم نے طب اہل بیت علیہ السلام سے اور نیچرل دواؤں سے، نیچرل جو ہے غذائیں ہیں ان طریقوں سے استفادہ کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ اپنی امیون سسٹم کو مضبوط کیا جائے اور اس سے نبرد آزما آ جائے۔ ہم انتہائی مشکور اور ممنون ہیں آپ کے ایک مرتبہ پھر۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، خدا حافظ۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب کو، مشہد مقدس ایران سے۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے جو بھی یہ عالمی وبا کے سلسلے میں جو معروضات ہیں وہ آپ کی خدمت عالیہ میں، آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کی جائیں کہ اس کی کیا پریکاشنز ہیں، اس کی کیا احتیاط ہے، اس کے پس پردہ ہے کہ اس کے سیاسی منظرنامہ کیا ہے، معاملات کیا ہیں، کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں، کون اس کو کنٹرول کر رہا ہے، آیا یہ قابو سے باہر ہے یا قابو میں۔ ان تمام چیزوں کو ہم نے جو ہے وہ اپنے وقت کے اعتبار سے پوری کوشش کی۔ ان تمام چیزوں کے اوپر جو موٹی موٹی باتیں ہیں ان کے اوپر ضرور ڈسکس ہوگا۔ پروگرام کا ٹائم ناظرین ختم ہو گیا انشاءاللہ، اور ہماری اور آپ کی ملاقات کل یو کے ٹائم سے 4 بجے ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔